بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان صلاۃ و تسبیح کے حوالہ سے کہ اس کی حدیث شریف کی روشنی میں کیا فضیلت ہے، صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنے کا طریقہ کیا، صحیح طریقے سے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ، صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے تو اس کے اندر کون کون سی سورت کی تلاوت کی جائے، صلاۃ و تسبیح میں جو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کی گنتی کس طرح کریں، پھر اس کے بعد اگر انسان کسی جگہ تیسرا کلمہ کم پڑھ لیتا ہے یا بھول جاتا ہے اس کو دوبارہ کس جگہ پڑھے تاکہ 300 کا عدد پورا ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ جو کہ ابن ماجہ اور سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے، اے میرے پیارے چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ اگر آپ اس عمل کو کریں تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے اگلا پچھلا نیا پرانا بھول کر یا عمدن چھوٹا بڑا ظاہراً پوشیدہ جتنے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل کی برکت کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ و تسبیح کی ترکیب بیان فرمائی۔ پھر اس کی ترکیب بیان کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان کو فرمانے لگے، اگر ہو سکے تو ہر روز اس کو ادا کرنا، اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن اس کو ادا کر لینا، اگر ہفتے میں اس کو ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لینا، اگر ایک مہینے میں بھی اس کو نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر سال میں بھی ایک مرتبہ اس کو نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ یہ اس کی شان و عظمت مقام و مرتبہ ہے کہ زندگی میں انسان کو ایک مرتبہ ضرور یہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ اس نماز کی جو برکتیں ہیں وہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر کہ جب ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ یہ نماز ادا کرنی ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ صلاۃ و تسبیح کی نیت بھی اس طرح 4 رکعت نماز نفل، صلاۃ و تسبیح منہ خانہ کعبہ کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ دے انسان، کیونکہ اس کے لیے وقت کیا ہے؟ وقت مکروہ اوقات کے علاوہ انسان جس وقت میں بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، شرعی طور پر کچھ بھی قباحت نہیں۔ پھر اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ و تسبیح صحیح پڑھنے کا طریقہ کہ اس کی کل 4 رکعتیں ہیں اور ان 4 رکعتوں کو ہم نے اسی طرح ادا کرنا ہے کہ جس طرح ہم نماز عصر کی یا نماز عشاء کی پہلی 4 سنت غیر مؤکدہ کو ادا کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جب ہم نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ اولا کرنا ہے تو اس میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ فرق صرف اس میں اور سنت غیر مؤکدہ عصر اور عشاء کی جو ہے یہ فرق ہے، اس صلاۃ و تسبیح میں ہم نے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب انسان اللہ اکبر کہہ کے صلاۃ و تسبیح کی نماز شروع کرے، سب سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور تیسرا جو کلمہ پڑھنا ہے ہر مرتبہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 14 مرتبہ جہاں 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور جہاں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، جہاں 15 مرتبہ پڑھنا ہو یا 10 مرتبہ پڑھنا ہو، 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو 14 مرتبہ، اگر 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 9 مرتبہ ہم نے اس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، اور جب آخری مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کلمے کو ہم نے مکمل پڑھنا ہے۔ یہاں 15 مرتبہ پڑھنا ہے ادھر بھی یہی ضابطہ ہے، یہاں 10 مرتبہ پڑھنا ہے ادھر بھی ہمارا یہی ضابطہ ہوگا۔ ہر رکعت میں جو ہم نے 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے
تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہونا ہے جسے قوما کہتے ہیں۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے میں جانا ہے۔ پہلے سجدے کی تسبیح 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، بیٹھنا ہے، ادھر بھی ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور دوسری رکعت میں جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی، تو ہم نے شروع میں ہی 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 14 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک، اور 15ویں مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا ہے۔ اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے ترتیب سے پڑھا، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم نے قاعدہ اولا کرنا ہے، ادھر ہم نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم نے قیام کرنا ہے تو اس وقت بھی پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت یعنی سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب ہم نے قوما میں کھڑے ہونا ہے ادھر بھی 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جب پہلے سجدے سے ہم نے سر اٹھانا ہے بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہتا ہے ادھر بھی 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ، اسی طرح دوسرے سجدے کے بعد پھر ہم نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ہم نے 15 مرتبہ پہلے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر قرآن مجید کی قرات کرنی ہے، سورت پڑھنی ہے، سورت کے بعد پھر ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے رکوع میں جا کر تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر ہم نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہونا ہے جسے قوما کہتے ہیں، ادھر بھی ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے ادھر بھی ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر رکعت میں جب ہم 75 مرتبہ پڑھیں گے انہی طور پر یہ 300 مرتبہ کلمہ ہو جائے گا۔ 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد ہم نے قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے اس میں کون کون سی سورت کو تلاوت کرنا چاہیے۔ بہار شریعت کے اندر اس طرح ذکر کیا گیا کہ انسان پہلی رکعت میں سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور دوسری رکعت میں سورۃ العصر، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ کہ جو صلاۃ و تسبیح میں ہم نے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح گنتی کرنا ہے۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 684 میں مسئلہ نمبر 3 کے تحت اس طرح ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کو انگلیوں پر نہیں گننا، اگر ہو سکے تو اس کو اپنے دل میں ہی انسان گنتی کرتا جائے، اگر دل میں بھی گنتی نہ ہو تو انسان کو اس کی تعداد بھول جانے کا خدشہ ہو تو پھر جتنی مرتبہ پڑھے، فرض کریں کہ 1 مرتبہ پڑھا ہے تو اس طرح اپنی انگلی کو دبا لیں، دوسری مرتبہ پڑھا ہے تو دوسری مرتبہ انگلی کو دبا لیں، لیکن ہاتھ میں تسبیح لے لینا یا کاؤنٹر پکڑ لینا اس طرح نماز میں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے رہا مسئلہ یہ کہ اگر انسان کسی جگہ اس نے فرض کریں کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اس نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا تھا، پھر اس کے بعد قرات کرنی تھی، سورہ فاتحہ سورہ ساتھ ملانی تھی، اور سورت ملانے کے بعد اس نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا تھا۔ اگر کوئی آدمی اس جگہ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ بھول جاتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرات کے بعد تسبیح پڑھنے کی بجائے وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو پیچھے اس کی 10 مرتبہ تسبیح چھوٹ چکی ہے اب اس کو کیسے پڑھے؟ تو اس کے بارے میں بہار شریعت میں بھی یہی ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ تسبیح جو ہے 10 مرتبہ کی جگہ
कोई कम पढ़ ले, या जहां 15 पढ़नी थी उससे कम पढ़ ली, या किसी जगह वैसे ही उसने जो 10 मर्तबा पढ़नी थी भूल कर उससे छूट गई, तो उससे आगे वाली जगह, जिस जगह भी वो भूला उससे आगे वाली जगह जितनी मर्तबा वो पीछे छूटी है उसको साथ अदा कर ले। ये इसका तरीका है। यानी रुकू में पढ़नी थी, रुकू में भूल गया तो फिर सजदे में जाकर पढ़े, अगर सजदे में नहीं, पहले सजदे में भूल गया तो फिर उसको दूसरे सजदे में पढ़े, सिर्फ कोमा में और जलसा में वो उसको ना पढ़े। ये अगर कोई इंसान तस्बीह भूल जाए तो वो बहारे शरीयत में जिक्र किया गया। हाँ, एक चीज ये है कि अगर कोई इंसान सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ते हुए अगर उससे कोई तस्बीह छूट जाए, क्या उसको सजदा साहब करना पड़ेगा? उस आदमी को सजदा साहब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सजदा साहब उस वक्त नमाज में होता है कि जब इंसान से कोई वाजिबात में से कोई वाजिब छूटे, तो तस्बीह पढ़ना वाजिब नहीं है, उसको इस वजह से सजदा साहब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज कि जिसकी वजह से उस पर सजदा साहब लाजिम हुआ, तो जब उसने सजदा साहब करना है तो सजदा साहब के जो 2 सजदे करना है, तो क्या उन सजदों में भी उसको ये जिस तरह के दूसरे सजदों में 10-10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ता है, सजदा साहब के सजदों में भी उसे 10-10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सजदा साहब का जो सजदा है उसमें उसको सिर्फ सजदे की तस्बीह पढ़ना होगी, जो तीसरा कलमे की तस्बीह है वो उसको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सही तौर पर अपने दीन की कामिल समझ अता फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूल।